الرحمن الرحیم. وہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں, بڑی سیریس باتیں ہوتی ہیں. یہ علم کا سودا, یہ رسالے, یہ کتابیں, یہ علم کا سودا, یہ رسالے, یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہیں. بیسیکلی جو تو لوگ پڑھتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پڑھی لکھی بہت ساری باتیں ہوئی, ان کے لیے تو زمانے میں بہت ساری اپرچونٹیز ہوتی ہیں. لیکن جو تھوڑے سے نالائق ہوتے ہیں, ہمارے جیسے ریجیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جس دکا کے رقم نہیں ہو اس دا پراپرٹی رقم نہیں. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم دنیا کے اندر جو باپ انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, اور یہ ان لوگوں کو پالتی ہے, یہ ان لوگوں کو آگے لے کے جا رہی ہے اس ٹائم, جن کو دنیا کا ہر محکمہ, ہر ادارہ, ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس کو ٹھکرا دیتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کام میں لگ جاتا ہے. اور اوورآل جس طرح آئی ٹی کے اوپر بات ہوئی, ریئل اسٹیٹ کے اندر جب میں 2017 کے اندر آیا تو اس ٹائم لوگ یہ زمین.com اور بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر اپنا اشتہار لگاتے تھے, اخباروں میں اشتہار لگاتے تھے. تو مجھے ایک آئیڈیا کسی نے دیا کہ یار تم نا یوٹیوب چینل بناؤ, چھوٹا سا ایک یوٹیوب چینل بنائیں, یا آپ لوگ کی فیلڈ ہے زیادہ آئی ٹی سے بیٹھے ہوئے. تو وہاں سے میں نے ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنایا, اور یوٹیوب چینل بنانے کے بعد اس پہ میں نے کچھ پراپرٹی کی ویڈیوز لگائیں کہ آپ یہ لیں, یہ لیں, یہ لیں, یہ لیں. سلو کارواں بڑھتا گیا, اور رائٹ ناؤ الحمدللہ 400+ بندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کام کر رہے ہیں. اور آپ کا بھائی جو ہے وہ پراؤڈ پاکستانی بیسڈ انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے, جو پاکستان کے اندر اور UAE کے اندر ایٹ اے ٹائم 20+ پروجیکٹس بنا رہا ہے. تو یہ جو آئی ٹی ہے یہ آپ کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر ہر قسم کے لوگ بزنس کر رہے ہیں, کوئی یوٹیوب چینل سے کر رہا ہے, کوئی انسٹا سے کر رہا ہے, کوئی فیس بک سے کر رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک سے کر رہا ہے. ابھی میں نے اجمان میں ایک پروجیکٹ شروع کیا, عمر ٹاور 1. آپ صرف یقین کریں کہ ہم نے ایک نیا ایکسپیرینس کیا کہ ہم بغیر مطلب پہلے ویسے تو ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, لوگ پیسہ ہمارے ساتھ لگاتے ہیں, 40,000 سے زائد ٹرائل ہے پوری دنیا سے, لگ بھگ 200 ارب پلس ریمیٹنس پوری دنیا سے ہم دیکھا ہے. اور پاکستان میں لوگ کی انویسٹمنٹس کروائیں, ہائی ٹیکس پیئر ہیں ہم, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اوورآل ایک ہم نے جو ابھی پروجیکٹ UAE کے اندر شروع کیا, جو پاکستانی کی اربوں روپے میں ہے ٹاور کا, وہ صرف اور صرف فیس بک, انسٹا اور ہماری ٹیم کے واٹس ایپ کی سٹوریز سے اربوں روپے کا ہم نے پروجیکٹ بیچا, صرف سٹوریز سے. کوئی ہم نے پوسٹ نہیں ڈالی, کوئی اس کی فیس بک ہم نے ریل نہیں ڈالی. اور اب جو ہم نے دوسرا ٹاور شروع کیا اس کے لیے ہم نے آرگینکلی اس کی جب ہم نے ویڈیوز ڈالی تو وہی بکنا شروع ہو گیا. تیسرا جو ہم پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جو کہ 27 سٹوریز ہے, ہائی رائز, وہ 700+ اس میں کہیں جا کے یونٹس بن رہے ہیں. اس کے لیے ہمارا دل ہے کہ ہم چھوٹی موٹی کہیں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز وہ بھی ہم نے بندے اس کے اب لے آئے ہیں. تو یہ جو اوورآل آپ جو جس فیلڈ سے ہیں, یہ کمپیوٹر یہ ساری چیزیں یہ ہماری فیلڈ نہیں تھی, لیکن ہم دوسری فیلڈ سے تھے, ماسٹرز ان کامرس سے, ACCA کے کچھ پیپر پاس کیے, کچھ ادھر سے ICMA کے پاس کر کے, بس کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کاغذ اپنے پڑھائی کے پورے کر لیے. لیکن ہم نے اس IT کو جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو فالو کیا, اور اس کو آج آپ سب کے سامنے جو ہے ہم لے کے آ گئے. بیسک میں جو آپ کے پاس آیا ہوں یہ مطلب بہت ساری چیزیں, آپ پڑھائی لکھائی, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن میرا آپ کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے کبھی ہارنا نہیں ہے. پچھلے سال جب میں یہاں آیا تو آپ نے مجھے بڑی محبت دی, اور اتنی محبت دی کہ جب میں چلا گیا تو میں کڈنیپ ہو گیا. تو اتنی محبت آپ نے تو وہ تو دنیا زندگی کے اندر آپ نے کبھی ہارنا نہیں ہے, اس کو نہ گھبرانا ہے. آپ نے کڈنیپ ہوا 17 دن کے بعد, پاکستان کا سب سے بڑا کڈنیپ کا کیس میرا کیس ہے, سب سے بڑا رینسم اماؤنٹ پیڈ ہوا ہے, اور پاکستان کا وائڈ کیس ہے
جس میں آج میں اس جگہ کھڑا ہوں. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پنڈی پولیس اور ایجنسیوں کی ہیلپ سے میں باہر آیا, حالانکہ میں نے رنسم بھی پے کیا, 15 کروڑ روپیہ میں نے دیا, سب سے ہائیسٹ رنسم ہے. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا 7 کروڑ روپے بازیاب ہوا, میں 15 کروڑ روپے دے کر بھی بازیاب ہوا. 2 ارب روپے کی ان کی ڈیمانڈ تھی. 15 حرامی کے پاس پیسہ ہے تو مالک کو چھوڑنا نہیں. ہوا کیا کہ تو ویسے آپ, میں اس یونیورسٹی میں دوبارہ کیوں آیا ہوں کہ جب میں واپس آیا تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی, ہمارے ساتھ ریگولر رابطے میں تھے, انسٹا فیس بک جہاں جہاں جن کو ملا آپ سب نے دعائیں کی اللہ کے فضل سے. اور پاکستان کے اندر بہت ساری نگیٹیوٹی ہے پولیس میں, ڈپارٹمنٹ ہاں پر, لیکن بہت پازیٹیو فیسز بھی ہیں جن کی وجہ سے میں واپس آیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے مجھے انصاف ملا. اور پھر بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ اس ملک سے نکل جائیں, آپ یو اے ای میں موو کر رہے ہیں, گولڈن ویزا ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. نہیں, لیکن ہم نے ادھر ہی بیٹھ کر, آج آپ کو لگ رہا ہے جی پاکستان کے حالات خراب ہیں, چیزیں ہیں, میں 4 دسمبر کو میں بازیاب ہوا, اور ابھی یہ دسمبر آ رہا ہے, اس دسمبر تک میں نے 4 پروجیکٹس پاکستان کے اندر لانچ کیے. 100% ہم نے وہ پروجیکٹ بیچے, جو ہوا ہونے سے پہلے جو میں نے پروجیکٹ بیچے وہ 100% ڈیلیور کیے. اس کے بعد یو اے ای کے اندر 2 ٹاورز کا ہمارا پروجیکٹ 100% سولڈ ہے. دسمبر میں ہم اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں. سو اگر آپ ہار مان جائیں گے, حالات سے گھبرا لیں گے, یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو کبھی ایک تو اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا, اور دوسرا اللہ سے کبھی گیلا نہیں کرنا کسی بھی حال میں. آپ کے یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں, تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیسے نہیں نوازتا, کیسے آپ کو غیر کے خزانوں سے اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. دوسرا, اس ایریا کے جتنے لوگ ہیں, میں لندن میں تھا تو ہمارے بھائی نے کہا جی آپ نے لازم آنا ہے, تو پھر لازم تو جتنے آپ سب نے پیار دیا تو آنا پڑا. اب وہاں پر یہاں کے بہت سارے جتنے بیٹھے ہیں 80% لوگوں کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو فوری یو کے کی فلائٹ پکڑیں گے اور اسٹوڈنٹ ویزے پہ جائیں گے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں کی زیادہ تر جو لوگ ہیں, میرپور ہو گیا, یہ ایریا ہو گیا, یہ باہر جانے کے شوقین ہیں. آپ کا جتنا بڑا پاکستان سے باہر جتنا اسٹوڈنٹس جا رہا ہے وہ وہاں پر یو کے یورپ میں 2 کام کر رہا ہے. ایک یا ٹیک اوے ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے, یا سیکورٹی کا کام کر رہا ہے. یہ جو بھائی نے انکوبیشن کی باتیں کی, یہ شام بھائی نے باتیں کی, چیزیں آپ سب کے سامنے بیان کی. اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے, آپ ایون گرافک ڈیزائنر کی بھی آپ کے پاس اسکل ہے, تو آپ 3-4-5 ہزار پاؤنڈ ایزیلی کما سکتے ہیں. لیکن ہمارا بچہ کیا کرتا ہے, یونیورسٹی سے منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے وہاں پر پڑھنے کے, میں بی ایس سی کے ایم ایس کروں گا اور وہاں پر جا کے جناب جو ہے نا کام شروع کر دوں. تو آپ کے پاس صرف 2 کام ہیں. سو تیسرا کام جو ہے نا, اگر آپ نے اس سے آگے جانا ہے تو پھر آپ کو یہ جو آئی ٹی کی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں, اس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا. اور یہ جو آج ہمارے جتنے نوجوان ہیں, یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے, آج بھی آفس 2 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں, اور میرا خیال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسے کماتا ہے, یہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ آپ جب ایک تھوڑی سی محنت کریں گے اور آپ کا سسٹم بن جائے گا تو آپ پیسہ کمائیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو 2nd ڈویژن ہے تو یہاں پر تو پائلٹ تو وہی بن سکتا ہے جو 1st ڈویژن. انہوں نے پاس پیسے کی آپ کو طاقت بتانا چاہتا ہوں. تو جب تھوڑا سا ہم نے پیسہ پوسا کمایا تو ہم نے پیسہ پھینکا اور پھینک کر ایسنس لے لیا, تھوڑا سا اور پھینکا تو ایک چھوٹا سا جہاز لے لیا, اور تھوڑا سا اور پھینکا تو نکل نہیں اڑایا تھا. یہ دنیا ہے کہ آپ کتابیں ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, سیدھی سی بات ہے, دنیا کنٹرول اس چیز سے ہوتی ہے. آپ بالکل بے شک پڑھے لکھے نہیں, لیکن اگر آپ انٹرپرینورشپ کی ہم باتیں کریں, اگر آپ انٹرپرینور بن جائیں تو دنیا کے پڑھے لکھے لوگ آپ کے لیے کام کریں گے. پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن دیکھنے آتی ہے تو وہ ہم ہی خریدتے ہیں. کوئی بھی کوئی چینل, بڑے بڑے چینل جتنے دیکھ رہے ہیں وہ ہم خریدتے ہیں, یا ہمارا کوئی نہ کوئی کلیگ خرید لیتا ہے. جیٹ آپ دیکھیں گے, آپ ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں گے. سو ہر فیلڈ کے اندر ایک اسکوپ ہے, آپ اس فیلڈ کے اندر گھسیں گے, لیکن اس کے ساتھ جو مارکیٹ ڈفرنس ہے وہ آپ نے ضرور تلاش کرنا ہے. اور یہ جو کہ سارے منچلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہم اپنی پوسٹوں سے, ہمارا ٹوٹل جو ہے ایک پوسٹ ہوتی ہے اس میں کہیں 1000 لائک ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے ہماری ایک پروڈکٹ بکتی ہے تو ہم کم از کم 40-50 لاکھ کی دیہڑی ایک جو ہے نا اس سے مار لیتے ہیں. ایک یونٹ جب ہمارا بکتا ہے ہمارے اپنے پروجیکٹس میں, خاص طور پر یوٹیوب کی دیہڑی دنوں میں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں, آپ اپنے اس موبائل کے اندر جو فیس بک ہے, کیا آپ پہ یہ شیئر تو نہیں سوٹ کر رہا کہ ادھر وہ میری پوسٹ کو لائک کرتی ہے, ادھر سے میں بچوں کے نام سوچ لیتا ہوں. اگر تو آپ کی یہ پوزیشن ہے تو پھر تو بھائی بڑا رول ہے. اور یہ بھی یونیورسٹی میں
موٹر سائیکل سے میں نے کام شروع کیا 2017 کے اندر، اور آج سب سے زیادہ جو عزیز سواری ہے میرے لیے، جس کا خیال خود میں رکھتا ہوں، جس کو میں خود دھوتا ہوں، اور یہ بڑی گاڑیوں سے بھی اس کی اہمیت میرے لیے زیادہ ہے، وہ میرا موٹر سائیکل ہے۔ تو ایک جو پرانے وقتوں میں چلے 7 لوگ ہوتے ہیں، سواریاں، ان کا خیال رکھیں گے۔ آپ 11-12 موبائل تھا، جب میں آپ کی طرح 2017 میں رفا میں پڑھ رہا تھا تو 11-12 میرے پاس موبائل ہوتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر آپ صرف پڑھائی پر وقت ضائع نہ کریں، اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں تو آپ وقت ضائع کریں۔ پڑھائی کے ساتھ اگر آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، کوئی شام کو کسی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال رہے ہیں، کہیں پر آپ گاڑی صاف کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف پڑھیں گے نا تو بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں آپ جیسا نالائق انسان کوئی نہیں ہوگا۔ سو خدا را کچھ کریں، آپ یونیورسٹی کے ساتھ کام کو کوئی نہ کوئی کام کریں، کسی نہ کسی ٹھیے پہ جا کے بیٹھیں، کوئی برگر 60 روپے کا بیچ رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے دنیا کا سب سے بڑا جو پیسہ ہے وہ سیلز میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پیسہ جو ہے وہ سیلز میں ہے۔ سیلز سیکھیں، چیزیں سیکھیں۔ ایک جو ہے وہ کوکومو بیچ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ جیٹس، بوئنگ اور ایئر بس کیا کر رہے ہیں، جیٹس جہاز بیچ رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کیا کر رہے ہیں، پراپرٹی بیچ رہے ہیں، دبئی میں لوگ بڑی پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں، یہاں پر یہ چیز بیچنا، یہ چیز بیچنا، موبائل بیچنا۔ سو جو جس کو سیلز آ جائے، جس بندے کو سیلز آ جائے، چیز بیچنا آ جائے، اس کے لیے دنیا ناممکن ہی ہے۔ اور وہ واحد ایسی جاب ہے سیلز کی پوری دنیا میں جس کی انفینٹی، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ایوریج، ابھی تو تھوڑے سے چونکہ ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، 4 ملین 5 ملین نارملی ہمارا جو بچہ ہے، جو میرے ساتھ میرے لڑکے کام کرتے ہیں، اتنا وہ مہینے کا کماتے ہیں، کیونکہ وہ یو ای کے اندر وہ ایک یونٹ بیچتا ہے تو 15 لاکھ روپیہ اس کا کمیشن بنتا ہے، 15 لاکھ۔ سو 3 یونٹ بیچا تو 45 لاکھ کی دیہڑی مار دیتا ہے۔ سو آپ سوچیں، آپ یہ سوچا کریں کہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کہیں نہ کہیں کام کر سکتا ہوں۔ آپ لوکل ایریا میں سوچ سکتے ہیں، آپ باہر سوچ سکتے ہیں۔ سو بیسک یہاں پر جو مقصد ہے آپ کے پاس آنے کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ کو موٹیویٹ کرو کہ اگر ہم کر سکتے ہیں، نہ ہمیں وہ پڑھنا لکھنا زیادہ آتا ہے، پڑھے لکھے ہم ہیں لیکن بس وہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا وہ کر دیا کہ ہم جو پڑھے تھے وہ بھی بھول گئے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ بچی ہیں وہ آپ بھی محنت کر سکتے ہیں، لڑکے آپ بھی محنت کر سکتے ہیں۔ کوئی جو ہے گھر سے کوئی بھی بڑا بزنس مین، کوئی بھی بلینئر گھر سے پڑھ لکھ کے یا گھر سے بلینئر نہیں بن کے آتا۔ دنیا میں جتنا اس ٹائم پاکستان کے اندر آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے لوگوں کو دیکھ لیں، یہ چھوٹے لیول سے اٹھ کے آئے ہیں۔ اور اس یونیورسٹی کے اندر ایک آنے کا مقصد یہ ہے، بس یونیورسٹیاں بہت ہوتی ہیں، بلاتی بھی ہیں، لیکن کہیں دل کرتا ہے جانے کا، کہیں نہیں کرتا، کیونکہ آنے میں کوئی مثال کے طور پہ بزنس مین ہر دفعہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فائنینشیل فائدہ کیا ہوگا، تو کوئی فائدہ تو فائنینشیلی ہوتا نہیں ہے۔ آپ ایک ٹائم بھی نکالتے ہیں، چیز نکالتے ہیں، جتنے سب بھائی ہیں سب ٹائم نکال کے ہیں۔ یہاں پر ایک جو مقصد ہے آنے کا کہ آپ سب آپ لوگ کی چہروں سے، آپ لوگ کے کمنٹ سے، آپ لوگ کی باتوں سے، آپ لوگ کے فیڈ بیک سے نظر آتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ سو جس کے اندر یہ جھلک ہے، یہ اسپارک ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے شہروں کے اندر جو یونیورسٹی میں بچے ہیں وہ بہت اوور اسمارٹ ہیں، بہت اوور اسمارٹ، کم لے نالائق نگیٹو کافی دا کم انہیں ماندہ کو نہیں، بالکل زیرو پہ سارے جانے ہیں نوکریوں کے پیچھے، اور نہ ان کو جابس ملے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ سیکھتے نہیں ہیں۔ اور شاید یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی یونیورسٹی جس میں اتنا پاکستان کا ماشاءاللہ خوبصورت لوگ انہوں نے چنے۔ ہیڈس آف ٹو عمار صاحب، وی سی صاحب، لاسٹ ایئر بھی وی سی صاحب تھے۔ میں نے کہا خان صاحب کی تو حکومت چلے گی، آپ ادھر ہی ہیں، تو ہنسنے لگے، چونکہ وی سی صاحب کی خان ہے ہمارے علاقے کے، تو ہمیں ان سے انتہائی پیار ہے۔ آپ سب کو شکریہ، فیکلٹی آف جو کمپیوٹر سائنس کی جو ٹیم ہے ان کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب انوائٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے۔ کیا سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم اسماعیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسماعیل بھائی، میرا چھوٹا سا کوشچن ہے، میں نے آپ کی لاسٹ ٹائم 2 ویڈیوز دیکھی ہیں۔ آپ ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یونیورسٹی میں نہ گیا ہوتا تو میں آج اس سے زیادہ سکسیزفل ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آپ نے جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی تھی، یا آپ پچھلے سال جب ہماری یونیورسٹی میں آئے تھے تو آپ نے کہا کہ بچوں پڑھو، آپ کا اس بات میں کیا لاجک وغیرہ ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ جو یونیورسٹی تھی نا، وہ چونکہ پڑھنے کا تو شوق مجھے نہیں تھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ والد صاحب کی خواہش تھی تو اس کے لیے پڑھا، لیکن چونکہ میرا بزنس مائنڈ نہیں تھا تو میں کہتا تھا کہ اگر میں 12ویں کے بی کام کے بعد، میں پڑھا ہوا تھا بی کام میں ماسٹرز، میں نے کہا میں اگر بی کام کے بعد جاتا بزنس میں تو میں ہو سکتا ہے ابھی جہاں پہ ہوں تو یہاں سے 2-4 قدم آگے ہوتا۔ لیکن جو ایک یہ چیز ہے کہ اگر آج بھی میں کھڑا ہوں، آئی ٹی کو سمجھ رہا ہوں، اکاؤنٹس کو سمجھ رہا ہوں،
सी एफ ओ को समझ सकता हूँ, मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को, फेसबुक पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे क्या हो रहा है। तो वो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो ये नहीं कि आप PhD करें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए आपकी जो लर्निंग है कि आप एटलीस्ट बेसिक चीज़ों को समझ सकें। ठीक हो गया जी। और